ایک دفعہ کا ذکر ہے، روشن شہر کے ایک پرسکون کنارے پر ایک کہانی سانس لیتی تھی۔ اسی شہر کی ایک سادہ سی بستی میں دو سگی بہنیں رہتی تھیں۔ ان کے سر سے محبت کرنے والے باپ کا سایہ کچھ عرصہ پہلے ہی اٹھ چکا تھا۔ اب ان کی بوڑھی ماں خاموش بیمار رہتی تھی، بہت ساری بیماریوں سے لڑ رہی تھی۔ چھوٹی بہن کا نام زینب تھا، نرم دل، معصوم اور نہایت محنتی لڑکی، جس کی دنیا صرف اپنی بیمار ماں کی خدمت اور گھر کی چار دیواری تک محدود تھی۔ جبکہ بڑی بہن عائشہ کی دنیا بالکل مختلف تھی۔ اس کی شادی ایک نہایت امیر اور مشہور تاجر سے ہو چکی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، مگر دولت کے غرور نے اس کے دل کو سخت کر دیا تھا۔ اب اسے صرف مہنگے کپڑے، زیورات اور عالیشان پارٹیاں ہی پسند تھیں۔ دوسری طرف زینب دن بھر لوگوں کے کپڑے سیتی اور شام کو بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی، تاکہ گھر کا خرچ اور ماں کی دوائی کا بندوبست ہو سکے۔ ان سب کے باوجود وہ اپنی تعلیم بھی جاری رکھے ہوئے تھی۔ ایک سرد رات اچانک ماں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ گھر میں نہ دوائی تھی نہ پیسے۔ زینب پریشان ہو کر بولی، مجھے آپ ہی کے پاس جانا چاہیے، شاید وہ میری مدد کر دے۔ وہ فوراً عائشہ کے محل نما گھر پہنچی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ ہی خدا کے لیے دروازہ کھولیں، امی کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، مجھے صرف ڈاکٹر کی فیس چاہیے، میں ساری زندگی آپ کا احسان نہیں بھولوں گی۔ دروازہ کھلا، مگر عائشہ کی آنکھوں میں رحم نہیں، غرور تھا۔ او پلیز دوبارہ یہاں مت آنا، تمہاری شکل دیکھ کے میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے، میرے پاس تم جیسے لوگوں کے لیے وقت نہیں۔ زینب آنسوؤں کے ساتھ واپس لوٹ آئی۔ راستے میں ایک پرانے درخت کے نیچے بیٹھ کر وہ رونے لگی۔ اچانک ایک نورانی چہرے والی پری ظاہر ہوئی۔ کیوں روتی ہو بیٹا؟ زینب نے اپنی ساری کہانی سنا دی۔ پری نے مسکرا کر ایک سنہری چھڑی اس کے ہاتھ میں دے دی اور کہا، یہ عام چھڑی نہیں ہے، اسے دائیں طرف گھماؤ تو جو مانگو گی وہ ملے گا، مگر جب کام ہو جائے تو بولنا ہوگا، رک جاؤ جادو کی چھڑی۔ زینب گھر آئی، فوراً جادو کی چھڑی گھمائی۔ اے جادو کی چھڑی، میری ماں کے لیے دوائی اور کھانا دے دو۔ جادو کی چھڑی گھومی اور حیرت انگیز طور پر سب کچھ سامنے آ گیا۔ زینب نے فوراً کہا، رک جاؤ جادو کی چھڑی، کام پورا ہوا۔ اس طرح زینب کی ماں کی جان بچ گئی۔ زینب نے اس جادو کی چھڑی سے سونا یا ہیرے نہیں مانگے، بلکہ اس نے سلائی مشین اور کپڑا مانگا۔ جلد ہی اس نے ایک چھوٹا سا بوتیک کھول لیا اور اپنی محنت سے کامیاب ہو گئی۔ جب عائشہ کو پتہ چلا تو وہ یہ برداشت نہ کر سکی۔ اس نے چپکے سے وہ جادو کی چھڑی چرا لی اور گھر جا کر اسے گھمایا اور بولی، مجھے سونا اور زیور دے دو۔ جادو کی چھڑی گھومنے لگی اور پورا کمرہ سونے سے بھر گیا۔ عائشہ اس سونے میں دبنے لگی۔ وہ چیخنے لگی، کوئی ہے جو مجھے بچا لے۔ اسی ٹائم زینب پہنچی اور چیخ کر بولی، رک جاؤ جادو کی چھڑی، کام پورا ہوا۔ جادو کی چھڑی رک گئی، مگر اچانک سارا سونا کوئلے میں بدل گیا۔ دوبارہ وہی پری ظاہر ہوئی اور بولی، لالچ اور چوری سے حاصل کیا گیا مال ہمیشہ برباد ہو جاتا ہے، محنت کی کمائی ہی اصل دولت ہے۔ عائشہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ روتے ہوئے بولی، میں نے بہت بڑی غلطی کی، میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ اس کے بعد عائشہ نے سیکھ لیا کہ سکون دولت میں نہیں محنت میں ہے، اور دوسروں کا حق چھیننے والا آخرکار خود سب کچھ کھو دیتا ہے۔